عظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرنا انوارها للناس فی الظلم جات لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا معدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پروقار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و التماس سے متوجہ ہیں بارگاہ سمادیت کی طرف، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات مقدسہ اور ان اوصاف حمیدہ کی طرف جن کی برکت سے ہم قائم ہیں۔ عزیزان محتشم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض اوصاف حمیدہ پر بات کی تھی۔ اللہ ذوالجلال نے انسان کو اپنی صفات و اوصاف کا مظہر بنایا ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں وہ ارشاد فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ حالانکہ سمیع اور بصیر اللہ ذوالجلال کی صفات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مشہور ترین آیت مقدسہ جسے آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں لفظ ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
اللہ حی ہے، اللہ زندہ ہے، اور یہی صفت لفظ حی، یہی صفت انسان کے اندر بھی موجود ہے، تو آپ موجود ہیں۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے آپ کو حافظ کہتا ہے۔ حافظ کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، اور یہی صفت قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کر لینے والے کو شرع اور عرف دے دیتا ہے کہ یہ حافظ ہے، حافظ قرآن۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذوالجلال فرماتا ہے انت مولانا۔ دعا کا سلیقہ انسان کو سکھایا گیا کہ دعا رب سے کیسے مانگنی ہے۔ لفظ ہیں سورہ بقرہ کے آخری جو آیت ہے آمن الرسول والی، جو اس میں آتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اور باہر اشتہار لگے ہوئے ہیں مولویوں کے ساتھ، قاریوں کے ساتھ بھی مولانا، فضل الرحمان کے ساتھ بھی مولانا۔ تو مولانا ہم اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ اور یہ صفت جو ہے علماء کے ساتھ بھی لاحق کر دیا جاتا ہے، وہ بھی مولانا ہے۔ کیوں؟ وہ دین میں ہماری مدد کرتے ہیں، شریعت کے پہنچانے میں، تبلیغ اور ابلاغ میں ہماری مدد کرتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں مولانا۔ معنی کسی کو نہیں آتا جی، معنی آتا نہیں کسی کو، نہ ذہن میں اس کا جو ہے وہ ظہور اور اس کی جو شرح اور اس کی جو وضاحت ہے وہ موجود ہوتی، بس بے خیالی میں اپنے ہم کہہ دیتے ہیں مولانا، ہمارے گھر بھی تشریف لائیں، تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہمارے مولا ہمارے گھر تشریف لائیں، یہی بنتا ہے نا۔ ابا جان کا ختم ہے مولانا ذرا تشریف لائیں، تو مولانا کا معنی اے ہمارے مددگار، اے ہماری سرپرستی کرنے والے، اے ہماری مدد کرنے والے، اے ہمارے رہنما بادشاہ، تو مولانا کا یہ معنی ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں بہت ساری صفات ہیں جو اللہ ذوالجلال نے بندوں کے لیے لگائی ہیں، اور اسی مولا کا معنی مشکل کشا بھی ہے۔ کیا ہے؟ اسی مولا، کسی ڈکشنری میں دیکھ لیں، یہ مولا کس سے بنا ہے؟ ولی سے۔ کس سے بنا ہے؟ ولی سے بنا ہے۔ ولی یلی ولایتن فہو والن وولی یولا ولایتن فذاک مولی لم یلی لم یولا لم یلی لا یولا لیلین لیولین لیولین لیلین لیولین الامر منو لی لی لتولا لیلی لیولا والنہی لا تلی لا تولا لا یلی لا یولا الظرف مولن مولیانی موالن۔ والیہ جو ہے نا، والیہ اس کے حروف اصلیہ ہیں واو لام یا، ولایت اس کے حروف اصلیہ ہیں، ولیٌ صفت مشبہ ہے۔ ولی کا وہی معنی ہے جو مولا کا معنی ہے۔ ولی کا کیا معنی ہے؟ قرآن پاک میں پڑھ لیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ، ولیکم اللہ، ولی یہ مضاف ہے کم ضمیر کی طرف۔ اچھا چلیں آگے دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہی تیسرے پارے کے اندر اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا
ولی ہے، مولا ہے، مددگار ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، تمہارا مشکل کشا ہے۔ تو دیکھیں اگر سمیع بصیر پر کوئی اعتراض نہیں ہے، حی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیوں؟ یہ بھی تو رب کی صفتیں ہیں۔ سمیع رب کی صفت نہیں ہے، بصیر رب کی صفت نہیں ہے، لیکن رب کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا۔ حافظ رب کی صفت نہیں ہے، ولی اور مولا رب کی صفت نہیں ہے۔ ایک آج آ کے مشکل کچھ آتی لڑائی ہے، سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ مشکل کشا پہ ہی ساری لڑائی بنی ہوئی ہے بھئی، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ بھئی جو شرعی امور میں، شرعی معاملات میں آپ کی مدد کرے وہ حاجت روا ہے کہ نہیں؟ وہ مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کی حاجت، آپ کو حاجت ہے شرع کی، اس نے آپ کی شرع میں رہنمائی کی تو وہ حاجت روائی ہو گئی، اور آپ کو مشکل پیش آ رہی تھی شرع کو سیکھنے کی، اس نے سکھا دی تو مشکل کشائی ہو گئی۔ اب حقیقتاً مشکل کشا مولانا، ولی، ناصر، نصیر، حافظ، حفیظ، سمیع، بصیر، خبیر، رؤوف، رحیم رب ہے۔ مجازن یہ بندے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ بندے کی صفات ازلی، ابدی، حقیقی، دائمی نہیں ہیں۔ اللہ کی صفات حقیقی، دائمی، ابدی، ازلی ہیں، اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ کب سے؟ جب سے وہ ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ ہے۔ اور بندے کی صفات کیا ہے؟ حدوثی، دائمی نہیں ہے، ختم ہو جانے والی ہیں۔ یاداشت گئی تو حفظ گیا، قوت گئی تو مدد گئی۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو خیر یہ صرف سمجھانے کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے یہ صفات عام بندے کو دی ہیں، تو اگر یہی خاص بندوں کے لیے بول دی جائے تو شرک کیسے ہو گیا؟ سمجھ آ رہی نا بات؟ اچھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ مولا کا لفظ بولا، وہ کسی نے اعتراض کیا؟ کسی کو پریشانی ہوئی؟ کسی کو جناب والا کوئی ایسا مسئلہ لائق ہوا جی حضرت آپ حضور والا، سید والا، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نے ہمیں اللہ ذوالجلال کے اوصاف حمیدہ خصائل جلہ بتائے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ علی مولا ہے؟ مولا تو وہ ہے جی۔ بلکہ اگلے دن ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ملے، حضرت علی کو گلے لگایا اور ہاتھوں پہ بوسہ ثبت کیا اور کہا کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ ان کو کہا جی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جن حضور نے کل مولا غدیر خم دے موقع تے کیا ہے ابو ایوب انصاری نو مولا نہ کہے تے کی کہے؟ ہے جی، سمجھ آ گئی بات؟ اور امام سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایسے مشکل مسئلے سے، ایسے ادق اور انتہائی گنجلک مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ، اور یہ کہا کرتے ہیں اللہ میں اس مسئلے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس مسئلے کو علی المرتضیٰ حل نہ کر پائے۔ علی ایسا مشکل کشا ہے۔ علی تمہیں یہ مشکل کشائی کیسے ملی؟ ہیں؟ مشکل کشائی کدھر سے مل گئی؟ تو کہتے ہیں میں یمن کی طرف جا رہا تھا۔ کدھر جا رہا تھا جی؟ یمن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قاضی بنا کے بھیج رہے تھے۔ کدھر بھیج رہے تھے؟ یہ لفظ ہے بعثتنی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن،
یہ صحیح عین میں ہے، امام حاکم نے اسے اپنی صحیح میں مستدرک الحاکم میں ذکر کیا اور اس کو صحیح کہا۔ تو لفظ کیا ہے حدیث پاک کے؟ حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمان فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثتنی وانا شاب اقضی بینہم ولا ادری ما القضاء فضرب صدری بیدہ ثم قال اللہم اہد قلبا وثبت لسانا فوالذی فلق الحبا ما شککت فی قضاء بین اثنین۔ کہتے حضور نے یمن کی طرف بھیجا نا مجھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج تو رہے ہیں اور میں جوان ہوں، تو میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا اور میں قضا جانتا ہی نہیں، بلا ادری مل قضاء، میں نہیں جانتا قضا کیا ہے، فیصلہ کرنا، تو ایک مسئلہ میں جانتا نہیں، آپ مجھے قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا دست مبارک مارتے ہیں، فضرب، حضرت علی کہہ رہے ہیں، راوی کون ہے؟ فضرب صدری بیدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا، سینے پر مار کر کہا اے اللہ علی کے دل کو ہدایت دے، علی کے دل کو لوگوں کا رہنما بنا دے، اور علی کی زبان پر ثابت اثبات اور ٹھہراؤ پیدا فرما، جی علی کی زبان کو ثابت رکھ، یعنی علی کی زبان پر فیصلے ثابت کر دے، علی جو بات کہے، علی جو فیصلہ کرے اس کے اندر ایسا اثبات ہو، ایسا ٹھہراؤ اور ایسی جناب والا مضبوطی ہو کہ لوگ اسے سنیں مطمئن ہو اور علی بھی مطمئن ہو۔ پھر کیا کہتے ہیں علی؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا ہے، میں نے دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی شک نہیں کیا۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ کیسی ولایت ہے جی؟ اب سینے پر ہاتھ مارنے سے کیا ہو جاتا ہے جی؟ بعض بندے کہتے ہیں جو طریقہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس طریقے سے ظاہر ہے کبھی نالاں ہو جاتے ہیں، کبھی شاکی ہو جاتے ہیں، شکایت کرنے لگ جاتے ہیں جی اے کتوں کڑ لے جی، اے تے طریقہ سے آج تک نہیں ویکھیا، اے تے موجود ہی نہیں جی۔ تو حضور نے سینے پر ہاتھ کیوں مارا؟ سینے پر ہاتھ مار کر پھر دعا کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں میں وہ قوت نادیدہ موجود تو تھی نا، نظر تو نہیں آ رہی تھی مگر منتقل ہو رہی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس یمن کے سفر میں، یہ میرے سامنے ہے مستدرک، اس کی جلد نمبر 3 ہے، حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ کے سفر یمن میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عمر بن شاس اسلمی، یہ اصحاب حدیبیہ میں سے تھے۔ یہ بھی کہتے ہیں خرجنا مع علی الی الیمن، ممکن ہے کہ یہ سفر اور ہو، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن کی طرف نکلے، فجفانی فی سفرہ ذالک، حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سفر کے اندر نا میرے ساتھ جفا کی۔ لفظ جفا ہماری زبان میں مستعمل ہے، زیادتی، ظلم و زیادتی کے معنی میں آتا ہے۔ حتی وجدت فی نفسی، میں نے اپنے جی میں رکھ لی، یہ بات میں نے اپنے دل میں، جس طرح سے پنجابی جی کہنے ہیں، میں ان کی گل اپنے دل چ رکھ لے۔ تو دل چ رکھن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جڑا غصے والا انداز ہے، یا وہ جڑا معاذ اللہ الیاذ باللہ، میں صرف مثال دے رہا ادھر دی گل نہیں، ٹھیک ہے، وہ نفرت والی جڑی گل ہو جاتی نا، وہ بندے دے دل چ بہ جاتی ہے، جتھے کتے ویکھے گا انہوں غصے نال ویکھے گا، نفرت نال ویکھے گا، جدوں کدے کسی ملاقات ہوئے گی تو وہ جڑی التقاء والی جڑی ہے نا محبت والی صورت، وہ نہیں ہوئے گی، وہ بندہ سجے کھبے ہونے کی کوشش کرے گا۔ انہیں صحابی نے کہتے ہیں حتی وجدت فی نفسی، میں نے اپنے جی میں یہ بات رکھ لی، فلما قدمت، جب میں آیا، اظہرت شکایتہ فی المسجد، تو مسجد میں نے آپ کی شکایت کا اظہار کیا، حتی بلغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، فدخلت المسجد ذات غدات،
ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس من اصحابہ، میں مسجد میں صبح کے وقت جب داخل ہوا، ایک دن میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے. فلما رآنی عبدنی عینیہ قال یقول حدد الی النظر حتی اذا جلست قال یا عمرو اما واللہ لقد آذیتنی فقلت اعوذ باللہ ان اوذیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلا من آذى علیا فقد آذانی. حضرت عمر بن شاذ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو حضور صحابہ کے درمیان تھے. جیسے ہی مجھے دیکھا، لما رانی، جب مجھے دیکھا، ابدنی عینیہ، آبادہ کا معنی ہوتا ہے غضبناک نگاہ سے دیکھنا، جی غصے سے دیکھنا. تو اس کا تعلق تو ظاہر ہے یا تو دیکھنے والا اس کا اظہار کر سکتا ہے یا پھر جو جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ اظہار کر سکتا ہے. تو اب حضرت عمر بن شاذ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے غصے سے. اور حدد الی النظر کا مطلب ہے کہ مجھے حضور نے تیز نظروں سے دیکھا. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادات طیبہ و مبارکہ میں سے نہ تھا جی، لیکن یہ بڑی مجھے حیرت ہوئی، یہاں تک کہ میں بیٹھ گیا. فرمایا اے عمر خبردار، اللہ کی قسم تو نے مجھے اذیت دی ہے، تو نے مجھے دکھ دیا ہے، مجھے تکلیف دی ہے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کو تکلیف دوں، میری جرت کہ میں آپ کو تکلیف دوں، آپ کو دکھ دوں. تو 1400 صدیوں پہلے کی بات ہے. صحابی رسول کے دل میں امام الانبیاء کا جو احترام ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالہ پی جاتے تھے، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. یہ حدیبیہ میں یہ بھی تھے نا جی، جہاں وہ عروہ بن مسعود الثقفی نے مناظر دیکھے تھے تو عمر بن شاذ بھی تو تھے. اس نے جو واپس جا کر رپورٹ دی نا اہل مکہ کو، قریش مکہ کو رپورٹ دی، رپورٹ میں کیا لفظ تھے؟ واللہ ما تنخام نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده. اللہ کی قسم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب دہن زمین پر گرانا چاہتے ہیں تو ان کے اصحاب لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہتھیلیوں پر سجا لیتے ہیں جی. پھر کیا کرتے ہیں؟ لعاب دہن وہ کیا کرتے ہیں جی؟ ہاتھوں پر مل کر چہروں پر مل لیتے ہیں، جسموں پر مل لیتے ہیں. تو یہ تو وہاں تھے، تو ان کو تو توقع سے باہر بات ہے نا کہ جن کے انگ انگ میں روح میں ادب چھلکتا ہو، جن کے ہر رونگٹے میں عشق بھرا ہوا ہو، وہ یہ کیسے برداشت کر لے؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کو تکلیف، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، لعاب دہن کو ہم اپنے ہاتھوں پر مل کر چہروں پر مل لیا کرتے ہیں، جسموں پر مل لیا کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ آپ کو مجھ سے تکلیف ہو گئی، میری طرف سے آپ کو دکھ پہنچا ہے؟ آگے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہاں من آذى علیا فقد آذانی، تو نے علی کو جو اذیت دی ہے نا، من آذانی، یہ لفظ ہے من آذانی، من آذى علیا، جس نے بھی علی کو دکھ دیا فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. اب سمجھ آئی، وہ جو میں نے دل میں رکھا ہوا تھا، کہا کچھ نہیں ہے، علی کو زبان سے نہیں کچھ کہا، علی کو گالی نہیں دی، علی سے بدتمیزی نہیں کی، علی سے بے ادبی نہیں کی، کوئی ایسا رویہ، لہجہ، سلوک، کوئی ایسی حرکت علی سے نہیں کی. علی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ صرف علی کے حوالے سے دل میں رکھا. کیا رکھا؟ علی نے جو زیادتی کی، علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زیادتی ہوئی، بس اس زیادتی کو دل میں رکھ لیا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا، وہ جو دل میں رکھا ہوا علی کے حوالے سے، وہ دل میں اتنی سی جو بات رکھی ہوئی ہے، کہا اگرچہ کچھ نہیں، گالی نہیں دی ہے، بدتمیزی نہیں کی ہے، بے ادبی نہیں کی ہے،
علی کے ساتھ تم نے کوئی ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو لائق ایمان نہ تھا، کیونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا داماد ہے، مومنوں کا مولا ہے اور اخی رسول ہے، یہ سارے رشتے ان کو پتہ تھے۔ صرف اتنی سی بات دل میں رکھ لی، اتنی سی بات، توجہ کریں ذرا، اتنی سی بات امام الانبیاء نے فرمایا جو اتنی سی بات بھی دل میں رکھی ہے نا، اس نے بھی مجھے تکلیف دی ہے۔ اچھا اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے نہیں نا، لفظ تو نہیں ہے، اچھا دل میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، پھر دیکھیں حدیث پاک میں لفظ تو نہیں نا، ایتے عاشق کڑ لیندے نا آپ ہی گل، جنہاں نو رب نے عقل و شعور دیتا ہے، حضور نال پیار دیتا ہے، الفت اور چاہت ودھیری دیتی ہے، وچوں گل تے کڑ لیندے نے۔ ہن اے گل کی کردے نے، کہندے نے حتی وجدت فی نفسی، اے گل تے میرے دل وچ سی، توجہ ہے، اے گل تے میرے دل وچ سی، اور اگر میں دا اظہار بھی کیتا ہے تے حضور اگے نہیں کیتا، ٹھیک، حضور تک جدو ایک گل پہنچی، انہوں کسی نے سنیا حضور تک ایک گل پہنچی تو حضور نے اینی جی گل بھی برداشت نہیں فرمائی، فرمایا جڑا علی دے خلاف اینی جی گل بھی دل وچ رکھ لوے مینوں او چنگا نہیں لگدا تے جڑا علی نو بھونکے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، سانو نہیں یہ تکلیف، سانو یہ دکھ نہیں ہے، کیونکہ اسی تے علی والے ہیں، سمجھ آ گئی، اسی تے علی والے ہیں اور اسی ہی علی والے ہیں۔ ہاں باقی جنہاں منیا انہوں نے پتہ نہیں کیویں منیا، اسی علی نو انج منیا جویں حضور نے منوانا چاہیا ہے، بس اینی جی گل ہے، ذہن چ رکھو، اسی علی نو انج منیا جویں حضور نے منوانا چاہیا ہے، اونج نہیں منیا جویں ساڈیاں طبیعتاں نے، حضور نے منوانا چاہیا انج کہ علی دے خلاف اینی جی گل بھی میں نبی پسند نہیں جے کردا، بس ذہن چ رکھیا جے تے اے۔ اچھا اے گل اے سنو جی، حضرت ابو بکر بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ اپنے والد گرامی ابو ملیکہ تو روایت کردے نے، کہندے نے ایک بندہ اہل شام چوں، ایک بندہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے کول آیا، دیکھو کڈا سونا استدلال ہے، یار ہوندا ہے جیڑا غیب دے وچ بھی یار دے خلاف گل نہ سنے، میں آخر تبصرہ پھر بعد چ کرنا ہے، کیوں جی پہلے گل سن لئیے۔ جا رجل من اہل شامی فسب علی عند ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل شام میں سے ایک بندہ آیا، اس نے علی کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہے، ویسے سبا یسب سبن فہو صاب و سب یسب سبن فذاک مسبوب، لم یسب لم یسبی لم یسب لم یسبب، ان دا ترجمہ ہوتا ہے کسی نو گال دینا، کس نو، ہاں ایک ساڑھے بزرگ نے، بڑے وڈے بزرگ نے، ساڑھے کو انہوں نے کتاب پہ ہاں جی، امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی، انہوں نے پوری کتاب لکھ چڑی اس اتنے، ہاں جی جڑا حضور نو گالی دے حضور دی شان چ نازیبہ کلمات کہے جی، 700-800 صفحے دی کتاب انہوں نے لکھ چڑی۔ انہوں نے جناب والا ہے پہلا تو انہوں کا کفر ثابت کہتے ہیں بندہ مرتد ہو جاتا، حضور نو برا کہنے نال مرتد ہو جاتا۔ اے سنو جی، وہ بندہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، تو اس نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہے، تو فحاسبہ ابن عباس، حضرت عباس نے کنکریوں کی مٹھی بھری اس کو دے مارے، جی سمجھ آگئے، اور اس کو کہا یا عدو اللہ آذیت رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نبی کو اذیت دے رہا ہے، نبی کو تکلیف دے رہا ہے، رسول اللہ کو اذیت دے رہا ہے، سن اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، تکلیف دی، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنتی قرار دیا ہے، آخرت میں بھی وہ ملعون ہے، اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس نے آگے سے کیا کہا،
اس نے آگے سے گویا یہ کہا کہ یہ بات تو رسول اللہ کے لیے ہے، تو میں نے تو رسول اللہ کو اذیت نہیں دی، میں نے تو حضور کو اذیت نہیں دی، توجہ ہے، میں نے تو حضور کو ڈائریکٹ کوئی بات نہیں نہ کی، اب جو بات کرنے لگا ہوں توجہ، میں نے تو حضور کو ڈائریکٹ بغیر واسطہ کے تو کوئی بات نہیں کی، میں نے تو علی کو کچھ کہا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا میں نے قرآن پڑھا اس لیے ہے کہ رسول اللہ کو اس سے بھی اذیت ہوتی ہے، یہ بات نہیں کہ ڈائریکٹ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی برا کلمہ کہے، گالی گلوچ بکے، ناشائستہ بات کہے، غیر سنجیدہ حرکت کرے، غلط رویہ اور غلط انتہائی غیر سنجیدہ جو ہے وہ بات ان کے خلاف کرے، تو یہی صرف اذیت رسول کا سبب بنتی ہے۔ آپ نے اس سے استدلال کیا کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر کوئی بات کہے اس سے بھی مصطفیٰ کو اذیت ہوتی ہے، اور جو مصطفیٰ کے صحاب کو بکے اس سے بھی مصطفیٰ کو اذیت ہوتی ہے، لہٰذا اپنی زبانوں کو ہی نہیں، دلوں کو بھی، ذہنوں کو بھی، فکروں کو بھی ذرا سنبھال کے رکھنا، یہ در مصطفیٰ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو کیا کہا جی، کہا لو کانا، استدلال کیا کیا حضرت ابن عباس کا، ذرا استدلال سنیں جن کے لیے میرے نبی نے دعا کی، اللہم فقیہ فی الدین، یا اللہ دین میں ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کو فقاہت عطا فرما، سمجھ عطا فرما۔ یوں کہہ لیجئے کہ پہلے مفسروں میں جن کا نام اونچا لکھا جاتا ہے وہ ہے عبداللہ بن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، علی کے بھی چچا کے بیٹے ہیں، اے سنو جی چاچے دے پتر انج ہونے چاہیے نے، پھر سمجھ آ گئی کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں جب حضرت علی کے خلاف کوئی بات کی گئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آپ نے ریئیکشن بھی دیا جی، اپنا تاثر بھی دیا، نہ چھوڑا کہ نہیں، فوری طور پر منہ پر کنکریاں مار کے، اور پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی، پھر کیا کہا، لو کان رسول اللہ حیًّا لا زیتہ، اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ہم میں موجود ہوتے تو ضرور ان کو اذیت دیتا، یعنی یہ کلمہ حضور کو اذیت دیتا، کیوں، یہ بات جو ہم کر چکے ہیں، اگر دل میں اتنی بات رکھ لی جائے اس سے مصطفیٰ کو اذیت ہوتی ہے تو انہوں نے تو ڈائریکٹ گالی دی ہے۔ عمر بن شاس نے تو دل میں معمولی سی بات رکھی تھی، بلکہ ایک مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت کی، غزوہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوہ میں تھے، کسی لڑائی میں تھے، جنگ میں تھے، تو آپ نے کسی کو کچھ کہا یا تیز چلنے کے لیے سخت جملہ کہہ دیا، تو اس نے حضور سے شکایت کی کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی نا سختی کرتے ہیں، علی کیا کرتے ہیں، کہتے پیاریاں دیا سختیاں بھی پیاریاں ہوندیاں جی، ہاں جی، بالاں نو پیو دیاں سختیاں تے بڑیاں ڈاڈیاں لگدیاں نا، یہ تو جدوں بندہ کرسی تے بہندا نا دفتر چ اے سی لگا ہوئے تے کلمہ چ پڑھیا ہوئے چال ہے کیا ہوئے، اوتے پتہ چلدا ہے پیو دی سختی کڈی کم آئی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو کیا ہوا جی، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات، اتنی سی بات، تو حضرت ابن عباس نے اس سے استدلال کیسے کیا، کس انداز سے یہ بات کی، اور یہ حدیث پاک پوری یہاں لفظ موجود ہیں، ایک لفظ تو یہاں تک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذى علیا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، او کما قال، حضور نے فرمایا جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے کوئی تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے علی سے بغض رکھنا اس نے مجھ سے بغض رکھنا، علی کی عداوت، علی سے عداوت مجھ سے عداوت رکھنا ہے، علی سے عداوت رکھنا مجھ سے عداوت رکھنا ہے، تو کون ہے مسلمان جو امام الانبیاء سے بغض رکھے؟ دائرہ ایمان سے نکل جائے گا نا، پھر تو مومن ہی نہیں رہے گا نا، مسلمان ہی نہیں رہے گا، کلمہ گو ہی نہیں رہے گا، وہ لاکھ بار کہتا رہے کہ میں کلمہ گو ہوں، لاکھ بار کلمہ پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، رب تو کہتا ہے اونچا بولنے سے، جن کی ہاں اونچا بولنے سے عمل ضائع ہو جائیں تو ان کی گستاخی کہاں تک لے جائے گی؟ قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بعد از وصال بھی اگر خلیفۃ المسلمین، کون خلیفہ؟ ابو جعفر منصور عباسی جیسا خلیفہ امام مالک کے سامنے جب مسجد نبوی میں مواجہ شریف کے سامنے بات اونچی ہوئی نا تو کہا دھیرے بول، یہ در رسول ہے،
ذرا دھیرے بول، آہستہ بول. کہا وہ تو حکم زندگی میں تھا. کئی لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں جی، انہوں نے میں بھی بخاری کر رکھی ہوئی، ایسے تو چک مار دینا 9 سال بیک. میں بھی گھر ترجمے والا قرآن رکھا ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے عقلیں بھی آ جاتی ہیں جی. حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لفظ ہے مسند امام احمد میں، حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی. بعض ان کے چاہنے والے، ان کے وہ چاہنے والے جو گمراہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی علی کے پاس کچھ خاص قرآن ہے جو مصطفیٰ نے صحابہ کو نہیں دیا. علی نے انکار کر دیا، فرمایا میرے پاس قرآن کے سوا اور کچھ نہیں ہے. میرے پاس قرآن کے سوا وہی قرآن جو ابو بکر و عمر و ہاں جی عثمان کے پاس ہے، وہی جو سعد و سعید و طلحہ و زبیر کے پاس ہے، وہی جو عبد الرحمن بن عوف کے پاس ہے، سعد بن ابی وقاص کے پاس ہے، وہی میرے پاس ہے. وہ دیگر صحابہ والا قرآن ہے وہ بھی وہی میرے پاس ہے. میرے کو دوجا قرآن نہیں کہا. وہ 40 آلہ تھوڑے کول ہوئے گا، تھانوں مبارک ہو. بلکہ ایک وہ ذاکر نے کہا ہمیں برٹش لائبریری سے وہ قرآن مل گیا ہے جڑا علی نے تیار کیتا سی. ہن سانو اس قرآن جڑا ہے انہاں کول مسلماناں کول، سانو اس قرآن دی ضرورت نہیں. میں کہا تانوں جے اس قرآن دی ضرورت نہیں تے سانو تھوڑی ضرورت نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ علی نے جواب دیا، کہا میرے پاس کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے. ہاں یہ بات حق ہے، سچ ہے، قرآن کی کوئی آیت مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. واللہ ما نزلت، ہاں کوئی آیت، کوئی ایسی آیت مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جن کے بارے میں علی جانتا نہیں کہ کہاں نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی. حضور کہاں تھے؟ میدان میں تھے، آپ غار میں تھے، پہاڑ پر تھے، آپ نرم زمین پر تھے، سخت زمین پر تھے، آپ اپنے گھر میں تھے، مسجد میں تھے، آپ غزوے میں تھے، جنگ میں تھے، لڑائی میں تھے. کہاں یہ آیت نازل ہوئی؟ علی ہر آیت کے بارے میں، ہر آیت کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہے. سلونی عن کتاب اللہ، میرے کو پوچھو کتاب اللہ دے متعلق جڑی گل مرضی پوچھو. گل سمجھ آئی؟ اس قسم کی بات ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ کی چونکہ خاص بات تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی. ورنہ یہ بات فیصلہ کن ہے، ہمارے ائمہ نے لکھی ہے فیصلہ کن، اسے ذہن نشین فرما لیں. اور یہ عقیدہ اور نظریہ ہے ہم اہل السنت والجماعہ کا، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ایسا ہے جو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہر اس نسبت کا پاس رکھیں جسے تعلق ہے مصطفیٰ سے. بس اتنی سی. ہر اس نسبت کا پاس رکھیں جسے ربط ہے مصطفیٰ سے. ہر وہ شے محترم ہے، ہر وہ شے معزز و معظم و مکرم ہے جس کا تعلق مصطفیٰ سے. یہ تو آل و اصحاب کی بات ہے نا، آل و اصحاب کی بات، آل و اصحاب کی بات. ہمارا امام گیا نا مدینہ شریف تو پاؤں میں کہیں کانٹا چبھا تو کیا کہا ہے؟ اے خار طیبہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میرے دل میں، آ میرے دل میں، میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. ایتھے بجو حضور ہے جی، کنڈیا نالے پیار ہے. سمجھ آ گئی نا جی؟ تو بات یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں جب تک ایسا ایمان نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درختوں کو پانی لگا رہے ہیں تو کہا جی انہوں نے درختوں کو پانی کیوں لا رہے تو اسی ایک قدم کا کام شروع کر لیا. اور میں اے عام درخت نہیں ہے، انہاں درختوں کو تاں پیا پانی لانا، انہاں درختوں تھلے میں حضور نو بہندیاں ویکھیا ہے. نسبت اتنی سی بات ہے. جس دل میں ایسا پیار ہو جائے دسو جڑا جناب والا سنگریزیاں دا بھی اس قدر احترام کرے ہے جی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کنڈے نو بھی اس طرح احترام دی نگاہ نال ویکھے. ہن گل تے ہے نا سمجھ آ جائے تے آ جائے. اگر لو جی انہاں دا سنیاں دا ولی ویکھ لو، وہ تے کتیاں نو پٹیاں کردا رہا. انہاں کو پاکستان دا کتا نہیں سی، ہے بھی مدینے دا سی تاں پٹی کیتی. کون جی کیڑا پیر جی؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کتا زخمی ہو گیا نا جی، آپ نے کتے نو پٹی کیتی. فرمایا کہ کتے قیامت والے دن اے ہی پوچھ لینا جماعت علی تینوں اپنی ولایت تے بڑا مان سی؟ وہ کتا سی پر ساڈے درد سی نا. اینی کو نسبت دا بھی جڑا بندہ پاس کر لوے تے بات ہے ایمان اون دے دل وچ ہی. اللہ ذو الجلال سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.